بسم اللہ الرحمن الرحیم یا ایہا الذین آمنوا لا تقدموا بین یدی اللہ ورسولہ واتقوا اللہ ان اللہ سمیع علیم۔ حمد و ثنا اللہ سبحانہ وتعالی کی طرف سے، درود و سلام پیارے آقا محمد مصطفیٰ احمد مجتبیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم پر۔ مجھ سے پہلے میرے مشائخ کرام فضیلت الشیخ محترم بلال صاحب حفظہ اللہ ورعاہ، اسی طرح آپ کے حضرت مولانا عارف صاحب بڑا بہترین خطاب فرمایا۔ آپ یقین کیجئے بلا مبالغہ یعنی عرض کر رہا ہوں، یہ بات مقصود یہ نہیں کہ کسی کی خوشامد، لیکن حقیقت یہ ہے کہ جو بات ان دو حضرات نے فرمائی اس کے بعد مزید کلام کی گنجائش نہیں رہتی، لیکن چونکہ مجھے دعوت دی گئی اور خاص طور پر ایک موضوع بھی آپ حضرات کے سامنے رکھا گیا، تو میں کچھ اپنی طالب علمانہ گزارشات آپ حضرات کے سامنے رکھنا چاہوں گا۔ شان رسول کے حوالے سے گفتگو کرنی ہے، یعنی محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ ہمیں معلوم ہے الحمدللہ ایک مسلمان ہونے کی حیثیت سے، مسلم گھرانے میں پیدا ہونے کی حیثیت سے سبھی جانتے ہیں کہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی شان رب کریم نے خود قرآن میں بیان فرمائی ہے۔ اب وہ ہستی، وہ ذات، وہ شخصیت جن کی مدح و ثنا، جن کی تعریف، جن کی شان، جن کا مقام، جن کی رفعت خود اللہ سبحانہ وتعالی نے خالق نے بیان کی ہو، مخلوق اس کی شان بیان کرنے سے قاصر ہے، ممکن ہی نہیں ہے۔ اور پھر جس کے بارے میں رب نے فرمایا ہو کہ وَبَعَثَكَ رَبُّكَ مَقَامًا مَحْمُودًا، آپ کا رب آپ کو قابل تعریف مقام پر فائز فرما دے گا۔ اس کی تعریف، ان کی تعریف، اس ذات کی تعریف، اس ہستی کی تعریف میرے لیے ممکن نہیں کہ میں اپنے الفاظ میں بیان کر سکوں۔ وہ ذات کریم جس کے بارے میں مالک نے ارشاد فرمایا کہ وَلَلْآخِرَةُ خَيْرٌ لَكَ مِنَ الْأُولَى۔ آخرت، سمجھیے گا ذرا بات کو کہ آخرت کس کو کہتے ہیں؟ ویسے تو یہ ہماری پہلی زندگی ہے، دوسری زندگی قیامت کے بعد کی، تو یہ آخرت ہے، اس کو ہم آخرت کہتے ہیں۔ جب سب اٹھائے جائیں گے قبروں سے بھی، اور زندہ لوگ مر جائیں گے، پھر دوبارہ سور ہوگا، سب اٹھیں گے، حساب کتاب ہوگا، میدان محشر بپا ہوگا، آخرت۔ لیکن عربی زبان میں آخرت کہتے ہیں آئندہ آنے والے لمحے کو، اور آسانی سے سمجھنا چاہیں تو آپ نیکسٹ جس کو کہتے ہیں انگلش میں اگلی گھڑی۔ مالک فرماتا ہے اس آیت میں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم آپ کے بابرکت زندگی کی وہ زندگی جس کی قسم خود مالک نے قرآن میں بیان فرمائی۔ اللہ کسی معمولی چیز کی قسم بیان نہیں فرماتا، اللہ کسی معمولی چیز کی قسم نہیں اٹھاتا۔ مالک نے قسم بیان کی اللہ تعالیٰ نے محمد الرسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی، جب فرمایا لَعَمْرُكَ اِنَّهُمْ لَفِي سَكْرَتِهِمْ يَعْمَهُونَ۔ اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، آپ کے عمر کی قسم، عمر محمد کی قسم۔ عمر کس کو کہتے ہیں؟ عمر کے اندر صرف سال نہیں ہوتے، عمر کے اندر صرف مہینے نہیں ہوتے، عمر کے اندر صرف ہفتے نہیں ہوتے، عمر کے اندر صرف گھنٹے نہیں ہوتے، زندگی کی ایک ایک سانس کا نام عمر ہے۔ زندگی کی ایک ایک سانس، پیدائش سے وفات تک جو ڈیوریشن، جو ٹائم ہم گزارتے ہیں،
جو وقت ہم گزارتے ہیں وہ سارا عمر کے اندر آتا ہے میرے آقا محمد الرسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی عمر مبارک، آپ کی زندگی کا ہر لمحہ، آپ کی زندگی کی ہر گھڑی اس قدر پاکیزہ اور اس قدر عظیم و شان تھی کہ خالق و مالک نے ان کے عمر کی قسم بیان فرمائی جب اللہ نے فرمایا لعمرک، آپ کے عمر کی قسم۔ یہ جو آپ کے خلاف بکواس کیے جا رہے ہیں یہ نشے میں دھت ہیں، انہم لفی سکرتی یعمہون، اپنے نشے میں دھت ہیں، بہکے چلے جا رہے ہیں، اندھے ہو گئے نشے میں۔ آپ کی شان کا ان کو علم نہیں، آپ کی شان تو آپ کا مالک، آپ کا خالق، آپ کا رب جانتا ہے، اور وہ آپ کی عمر کی قسم بیان فرماتا ہے۔ اس قسم کے بارے میں، اس زندگی کے بارے میں، وہ زندگی مالک فرماتا ہے وَلَلْآخِرَةُ خَيْرٌ لَكَ مِنَ الْأُولَى، آپ کی زندگی کا ہر آئندہ لمحہ، ہر آئندہ لمحہ زندگی کا بھی اور زندگی کی بعد کا بھی، قیامت تک کا بھی، جب تک آپ صلی اللہ علیہ وسلم، تمام امور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے، اللہ فرماتا ہے کہ آئندہ گھڑی پچھلی گھڑی سے بہتر ہوگی، زیادہ بہتر ہوگی۔ اس کی شان بھلا میں کیا بیان کر سکتا ہوں؟ وہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جن کے بارے میں مالک نے ارشاد فرمایا وَرَفَعْنَا لَكَ ذِكْرَكَ، اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہم نے آپ کے ذکر کو بلندی عطا کر دی، اس آپ کے ذکر کو بلندی عطا کر دی، رفعت عطا کی، عروج عطا کیا، اونچائی عطا کی۔ اور جس نبی کی شان کو اللہ نے، جن کے ذکر کو، جن کے تذکرے کو اللہ نے بلند کر دیا ہو، ان کی شان بلا میرے جیسا گناہگار انسان کہاں بیان کر سکتا ہے؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی شان بیان کرتے زیادہ نہیں، قرآن ہی پڑھتے چلے جائیں، پڑھتے چلے جائیں، پڑھتے چلے جائیں۔ اللہ کی قسم کھا کر کہتا ہوں، بلا مبالغہ کہتا ہوں کہ مبالغہ کرنے سے بھی، ایسی ہستی کی شان میں بھی مبالغہ کرنے سے اللہ تعالیٰ نے منع فرمایا۔ خود محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی بابرکت زبان سے ارشاد فرمایا لا تطرونی کما اطرت النصارى عیسی ابن مریم۔ صحیح بخاری شریف کی حدیث ہے کہ لوگوں میری شان ایسے نہ بڑھانا جیسے نصارہ نے، یعنی عیسیٰ علیہ السلام کی ماننے والی ان کی امت، ان کی قوم نے ان کی شان میں غلو کر دیا، حد سے بڑھ گئے اور ان کو اللہ کا بیٹا قرار دیا۔ میں تو اللہ کا بندہ ہوں، مجھے اللہ کا بندہ اور اللہ کا رسول کہنا۔ شان میں غلو بھی کرنے کی اجازت نہیں۔ میں اپنی طرف سے کچھ کہوں، کوئی شاعر اپنے شاعرانہ تخیل سے کہے، کوئی ادیب اپنے ادب کے لشکارے مارے اپنے بیان میں، اس سے غلطی ہو سکتی ہے، لیکن جو شان میرے مالک نے، اللہ نے قرآن میں بیان فرمائی، وہ شان تو خود اللہ نے بیان کی ہے، اس کو بیان کرنے میں کسی قسم کی غلطی کا احتمال بھی نہیں، اور اس سے زیادہ یقینی بات بھی کوئی نہیں۔ تو یہ ہستی ہے محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ اور لوگ کہتے بھی ہیں، لوگ کہنے کو لوگ کہتے بھی ہیں، اور ہم دل سے گواہی دیتے ہیں، دلوں کے حال انہو علیم بذات الصدور، دلوں کے حال صرف مالک جانتا ہے۔ ہم نے لوگوں کو دکھانا نہیں، ہم نے لوگوں کو خوش کرنا بھی نہیں۔ اگر ہم لوگوں کو خوش کرنے والے ہوتے تو ان کی ہاں میں ہاں ملاتے، ان کی صف میں کھڑے ہو کے ان کے سے اعمال کرتے۔ ہمارا ایک ہی مقصد ہے، اہل الحدیث کا دنیا کے کسی بھی کونے میں ہو، اہل حدیث کا ایک ہی مقصد ہے کہ مالک راضی ہو جائے، رب راضی ہو جائے، اور محمد الرسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی سفارش مل جائے، شفاعت مل جائے، جنت میں آپ کا پڑوس مل جائے۔ یہ ایک ہی مقصد ہے۔ اسی مقصد کے لیے دوستیاں بھی ہیں، اور اسی مقصد کے لیے اختلافات بھی ہیں، اسی مقصد کی وجہ سے بعض لوگ دشمنی پر بھی اتر آتے ہیں۔ ہم تو کسی کو اپنا دشمن بھی نہیں سمجھتے، بھائی ہی سمجھتے ہیں، لیکن کسی کو خوش کرنا مقصد نہیں، مالک کو خوش کرنا مقصود ہے۔ اور محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے پر، وہ خالص طریقہ جو قرآن و حدیث سے ثابت ہے، مضبوط دلائل سے ثابت ہے، اس پر قائم رہنے کے لیے یہی مقصد ہے ہمارا۔ تو میرے بھائیوں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے شان کے میں نے عرض کیا بہت سے پہلو ہیں، بہت سے۔ ایک میں آپ کے سامنے
سورۃ الحجرات کی حجرات، اس کی پہلی آیت میں نے آپ حضرات کے سامنے تلاوت کی. نام بھی اس سورہ کا سورۃ الحجرات ہے. مدینہ منورہ میں یہ سورہ نازل ہوئی ہے. تو حجرات کے معنی کیا ہیں؟ حجرہ کی جمع ہے. حجرہ یا غرفہ کمرے کو کہتے ہیں، گھر، کمرے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا جو بابرکت گھرانہ تھا، آپ کی ازواج مطہرات کے لیے چھوٹے چھوٹے کمرے بنے ہوئے تھے، ان کو حجرات کہا جاتا تھا. چونکہ اس میں اس کا ذکر ہے، اس سورہ میں اس لفظ کا ذکر ہے، حجرات کا ذکر ہے، تو پھر نام بھی حجرات پڑ گیا. اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے ارشاد فرمایا اے ایمان والو، یا ایھا الذین آمنوا. خطاب کس سے؟ ایمان والوں سے. مفسرین بیان کرتے ہیں تفسیری روایات میں سیدنا عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالی عنہ سے یہ بات کہ جب بھی قرآن میں اللہ یہ فرماتا ہے یا ایھا الذین آمنوا، اے ایمان والو، تو مسلمانوں کا کام ہے، ایمان والوں کا کام ہے کہ فوراً کان لگائیں، دھیان دیں، توجہ دیں. کیوں؟ اللہ نے مجھے پکارا ہے، اللہ نے ہمیں پکارا ہے. میں بھی ایمان والا ہوں، اللہ نے ہمیں پکارا ہے. خطاب ایمان والوں سے. اللہ یا ایھا الناس کہہ کر بھی خطاب فرماتا ہے، یا ایھا الکافرون کہہ کر بھی اللہ خطاب فرماتا ہے. لیکن یہاں اللہ کا خطاب کس سے؟ ایمان والوں سے. ہر ایمان والوں کو متوجہ ہونا چاہیے، متوجہ ہونا چاہیے، توجہ دینی چاہیے، غور کرنا چاہیے، دھیان دینا چاہیے کہ آگے کیا بات ہے، کیونکہ اگلی بات مجھ سے کہی جا رہی ہے. اور کہنے والا کون ہے؟ بعض اوقات ایسا ہوتا ہے اگر آپ راستے پر سے گزر رہے ہیں، کوئی بچہ یا کوئی پاگل مجنون شخص کچھ بول دے، اس کی بات کی کیا اہمیت ہے؟ دماغ نہیں ہے اس کو، پاگل ہے. دھیان دینا کوئی ضروری نہیں ہے. سمجھدار آدمی نظر انداز کر دیتا ہے، نظر انداز کر دیتا ہے. لیکن اگر کوئی سنے، اپنے والد کی آواز تو ہر کوئی پہچانتا ہے نا، اس کا والد اس سے آواز دے، عبداللہ یا فلاں اپنے والد کی آواز سنتا ہے تو باادب بچہ فوراً توجہ دے گا. اور پھر جب خالق کی آواز ہو، مالک کی آواز ہو، یا ایھا الذین آمنوا، ہمارا رب جس نے ہمیں پیدا کیا، ہماری زندگی کے ہر سانس میں اللہ کی نعمت شامل ہے. اگلی سانس، پچھلی سانس جو لی اور اگلی لیں گے، اللہ کی رحمت، اللہ کی نعمت شامل حال نہ ہو تو ہمارے لیے سانس لینا بھی مشکل نہ رہے. اس مالک کا کلام ہے ایمان والوں سے. تو ایمان والے تو ہیں ہی الحمدللہ سب. توجہ دیں. پھر اللہ کیا فرماتا ہے؟ فرماتا ہے لا تقدموا، قدم یقدم تقدیم، آگے بڑھنا، آگے بڑھنا. کس سے؟ بین یدی اللہ ورسولہ، اللہ اور اس کے رسول سے آگے مت بڑھو. اللہ اور اس کے رسول سے آگے مت بڑھو. تقدیم یعنی آگے بڑھنا، عربی میں اس کو تقدیم کہیں گے، کہتے ہیں تقدیم، آگے بڑھنا. اس کی دو صورتیں ہو سکتی ہیں. ایک ہوتا ہے تقدیم فی القول، تقدیم فی بات میں آگے بڑھنا. جیسے کسی مسئلے پر گفتگو کے لیے بیٹھے ہیں، آپ کے والد محترم بھی بیٹھے ہوئے ہیں اور آپ بھی بیٹھے ہوئے جوان ہیں. آپ بتائیے گفتگو کے لیے پہلے موقع کس کو دیں گے؟ والد صاحب کو. آپ ان سے آگے نہیں بڑھیں گے. اگر آپ نے بات پہلے ان سے کر لی یا ان کی اجازت کے بغیر کر لی، اس سے پہلے کہ وہ آپ کو بولتے اچھا بیٹا بتاؤ کیا کہنا ہے لوگوں کو، آپ بتاؤ، پہلے اگر آپ نے بات کر لی تو یہ کہلائے گا تقدیم فی القول، بات میں آگے بڑھنا. اور اگر آپ ان سے آگے چل پڑے، وہ چل رہے ہیں آپ ان سے آگے چل پڑے، وہ کوئی کام کرنے لگے آپ ان سے پہلے کر دیں، یہ تقدیم فی الفعل ہوتا ہے. دونوں سے ہی منع فرمایا، چونکہ اللہ نے مطلق چھوڑا ہے. نہیں کی، اللہ تعالیٰ نے نہیں کی کہ آگے مت بڑھو. کس چیز سے آگے مت بڑھو؟ اگر اللہ کہہ دیتا کہ بات میں نبی سے آگے نہ بڑھو، نبی کی شان بیان ہو رہی ہے، بات سمجھیے گا، سمجھ میں تو آ رہی ہے نا. منو توڑی پنجابی نہیں ہوندی،
اور جب میں بولن لگا تے گلابی پنجابی بن جاتی ہے. تو میں اردو میں ہی بول سکتا ہوں، چونکہ اگر میں پنجابی میں بولوں تو مجھے ڈبل محنت کرنی پڑے گی. ایک تو پہلے مجھے سوچنا پڑے گا کہ یہ لفظ جو میں بولنے جا رہا ہوں اس کو پنجابی میں بولتے کیا ہے. ایک مشقت یہ ہوگی میرے لیے، دوسری پھر بیان کرنا. تو میں اپنی زبان میں ہی بول رہا ہوں اور بڑا ٹھہر ٹھہر کر بول رہا ہوں. میری کوشش ہے کہ ایک ایک بات آپ کو سمجھ میں آ جائے. تو تقدیم، اگر اللہ کہتا کہ فلاں چیز میں آگے مت بڑھو تو بات کیا ہو جاتی؟ بات کیا ہو جاتی؟ محدود. اس میں آگے نہیں بڑھنا، اور چیزوں پہ بڑھ سکتے. ایسا ہی ہے نا. لیکن جب کہا آگے مت بڑھو، کس چیز میں آگے مت بڑھو یہ بیان نہیں کیا تو مطلب دنیا کی کسی بھی چیز میں نبی سے آگے نکلنے کی کوشش مت کرنا. کسی بھی چیز میں لا تقدموا بین یدی اللہ ورسولہ، اللہ اور اس کے رسول سے آگے نہ بڑھنا. اللہ اور اس کے رسول سے آگے مت بڑھنا. اور پھر ذرا اس کے شان نزول کی طرف اگر آئیں، کیسے نازل ہوئی آیت، کب نازل ہوئی آیت، کیوں نازل ہوئی آیت، وجہ کیا تھی اس آیت کے نازل ہونے کی، تو بات اور زیادہ کھل کر نکھر کر واضح طور پر سمجھ میں آ جائے. راوی کون ہے بتا دوں میں آپ کو، اس کا شان نزول بیان کرنے والا. مالک نے عرشوں پر سے وحی نازل فرمائی. دنیا میں یہ واقعہ پیش آیا تھا، زمین پر مدینہ منورہ میں. بتاتا ہوں میں آپ کو. سب سے پہلے یہ سمجھیں کہ اس کے راوی صحیح بخاری شریف کی حدیث ہے. چاہیں تو مجھ سے نمبر بھی لے لیجئے گا، نکال کر بھی رکھا ہوا ہے میں نے، دیکھ کر بتا دیتا ہوں، کوئی عیب نہیں ہے. حوالہ نہ دینا عیب ہے، حوالہ نہ دینا، حوالہ دیکھ کر بھی دیں تو عیب نہیں ہے، بات ہونی چاہیے دلیل سے. صحیح بخاری شریف کی حدیث ہے، حدیث نمبر 4367. تو آپ کی زبان میں اگر آسانی سے بولیں تو 43 تے 67، 67 کو کیا بولتے ہیں، 67 یاد آ گیا مجھے. تو صحیح بخاری کی حدیث ہے، سیدنا عبداللہ بن زبیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں. عبداللہ بن زبیر کون ہے؟ زبیر بن العوام اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے پھوپھو کے بیٹے تھے، پھوپھی زاد بھائی صفیہ کے. صفیہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی پھوپھو تھیں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے فرسٹ کزن، پھوپھو زاد بھائی. بعض لوگ کہتے ہیں علی جہا ویر کوئی نہیں، تو پھر ہے کسی، ہے کون سی؟ علی جہا ویر کوئی نہیں، علی جیسا بھائی کوئی نہیں. علی نبی کے چچزاد بھائی تھے رضی اللہ تعالی عنہ. مولا علی، مولا المؤمنین، مومنین محبت کرتے ہیں مولا علی سے. وہ چچزاد بھائی تھے اور یہ پھوپھوزاد بھائی تھے. ٹھیک ہے. تو عبداللہ بن زبیر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے پھوپھو کے بیٹے تھے. رشتے میں کیا ہوئے؟ بھتیجے. آپ لوگ کیا کہتے ہیں بھتیجے کو؟ بھتیجا ہی کہتے ہیں، صحیح ہے، رے بیچ میں نہیں ملاتے. چلیں، بھتیجا، بھائی کا بھائی کے بیٹے. ان کی والدہ کون تھی؟ سیدہ اسماء بنت ابی بکر صدیق. سیدہ اسماء امی عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بڑی بہن تھی. بڑی بہن تھی. زبیر بن العوام کی زوجہ تھی، یعنی ان کے نانا ابو بکر ہیں. بات کو سمجھیں، بتانا ضروری ہے چونکہ بات بھی سیدنا ابو بکر اور سیدنا عمر کے بارے میں، سیدنا ابو بکر اور سیدنا عمر رضی اللہ کے بارے میں الفاظ ہیں. اور اللہ کی قسم بڑے ہولناکی ہے، اس کی ہیبت ہے ان الفاظ کی. یہ بیان کرتے ہیں جو ابوبکر صدیق کے رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے نواسے ہیں، ان کی بیٹی کے بیٹے ہیں، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے رشتے میں بھتیجے ہیں، صحابی رسول ہیں. عبداللہ ابن زبیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان فرماتے ہیں، الفاظ ان کے یہ، کاد الخجران ان یہلکا، قریب تھا کہ کادا کے معنی ہوتے ہیں قریب تھا، یعنی وہ کام جو ہون لگا سی تے ہوا نہیں، انہوں کہندے نے.
جیسے میں بولوں ابھی میں نے راستے میں اپنے پنجابی بھائی سے کنفرم بھی کیا کہ ڈگن لگا سی وہ جڑا ڈگدا ہے وہ نہیں کہندا جڑا ڈگنے تو بچدا ہے وہ کہندا ہے کہ ڈگن لگا سی صحیح بول لو مسئلہ تو نہیں ہو رہا پریشان تو نہیں ہو رہے اور ناراض بھی نہیں ہو رہے کہ ساڑی پنجابی دا کی حال کر دے ہو مولوی صاحب ایسا تو نہیں ہے نا اجازت ہے آپ کی طرف سے لتاں باواں پنج سکتے ہوں سنیے گا ذرا توجہ سے کام قادہ لفظ عربی میں کاف الف کا کتاب والی کا دال زبر دا قادہ لفظوں کو سمجھا کریں اور قرآن و حدیث کے الفاظ بہت زیادہ ڈیپلی غور کرنا چاہیے سیکھنے کی کوشش کرنا چاہیے کامیابی ہے آج کے جلسے کی اگر ایک لفظ بھی سیکھ گئے تو وہ پیغام بڑے اچھے مجھ سے پہلے میرے مشائخ کرام دے چکے ہیں میں مشکور ہوں ان کا تہ دل سے اتنی دور تشریف لائے مجھے اپنی زیارت کا شرف بخشا تو بات کو سمجھیے قادہ جڑا کام ہون لگا سی تے ہویا نہیں ہون تو بچ گیا جیسے میں بولوں ڈگن لگا سی یہ کون بولے گا جو گرنے سے بچ گیا ہو جو گر جائے تو یہ تو نہیں بولے گا نا یار بھائی گرنے ہی لگا تھا اور گر گیا نہیں یہ وہ بولے گا کہ جب یہ کام نہ ہوا ہو بات سمجھ میں آ گئی سون لگا سی یار اور فون آ جائے کوئی پوچھے کون ہے تو آپ بولیں گے کہ کیا کر رہے ہو فون آئے پوچھے کیا کر رہے ہو سون لگا سی کیا مطلب سونے لگا تھا مطلب سویا نہیں تھا ابھی جاگ ہی رہا تھا کہ آپ کا فون آ گیا تو یہ قادہ کی یہ معنی ہوتے قریب تھا کہ این جوڑ لگا سی کی قاد الخیرانی ان یہلکا دنیا کے دو بہترین افراد خیر کہتے ہیں بہترین کو سب سے بہترین اور تھے بھی بڑے بہترین اس میں کوئی شک نہیں ہے جس کا ایمان ہے وہ جانتا ہے ابو بکر و عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بات ہے قریب تھا کہ یہ دونوں ہلاک ہو جاتے صحیح بخاری کی حدیث ہے آپ لے آئیں کئی مقامات پر ہے کتاب التفسیر میں یہ الفاظ ہے جو میں آپ کو پڑھ کے سنا رہا ہوں میں دکھا دوں گا آپ کو نکال کر کے بھی انشاءاللہ قاد الخیران ان یہلکا قریب تھا کہ اس امت کے دو بہترین افراد ہلاک کر دیے جاتے یعنی برباد ہو جاتے یعنی تباہ ہو جاتے ہوئے نہیں تھے یہ بات ذہن میں رکھیے گا ہوئے نہیں تھے ایمان باقی اللہ نے ایمان والے کہا اور خطاب ابو بکر و عمر سے ہے کیا تھا مسئلہ کیا ہوا تھا بات کیا ہو گئی تھی کیوں یہ کہہ رہے قریب تھا کہ وہ ہلاک ہو جاتے قاد الخیرانی ان یہلکا بات کیا ہوئی تھی کہتے ہیں قدیمہ رکب بنی تمیم بنو تمیم کا ایک وفد محمد کریم صلی اللہ علیہ وسلم پیارے سونے نبی کا نام سن کر صلی اللہ علیہ وسلم کہا کریں زبان سے کہا کریں یہ حکم ہے اللہ کے نبی کا نام سنیں اور درود پاک نہ پڑھیں تو وہ شخص بخیل ہے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کا تقاضا ہے حکم بھی ہے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا تو محمد کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس بنو تمیم قبیلے کا ایک وفد آیا وفد تو سمجھتے ہیں نا 4-5 لوگ مل کر کسی سے ملنے جائیں وفد کہتے ہیں اس کو بولنے لگے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس کچھ دن رہے ایمان لائے تھے ایمان لے آئے اب اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی عادت مبارکہ تھی کہ جو ایمان لاتے کچھ لوگ تو آپ ان پر ایک امیر مقرر کرتے اسی قوم کا ایک فرد امیر کہ بھئی اس کے ماتحت چلنا ہے تم نے اس کے ماتحت چلنا ہے اب ابو بکر و عمر سے زیادہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی عادت کون جان سکتا ہے کوئی بھی نہیں سب سے زیادہ مزاج شناس تھے ابو بکر و عمر بہت سی مثالیں ان مثالوں کی طرف رہ چلا گیا تو یہ بات رہ جائے گی پاویں ایک گل سمجھو چنگی طرح سمجھو تو دیکھیں اب کیا ہوا کہ وفد آیا قافلہ آیا تو قافلے میں جب مدینے میں آتے تھے مسجد میں ہی ٹھہراتے تھے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم قافلوں کو خواہ مسلمان ہو کافر ہو دونوں مثالیں ملتی ہیں مسجد میں ٹھہراتے تھے مسجدی مہمان خانہ تھا دیوان گاہ تھی مسجدی لوگ دربار کرتے ہیں کوئی دربار نہیں تھا یہی ایک مسجد تھی یعنی اور ابو بکر کا دربار نہیں ابو بکر نے کوئی دربار نہیں بنایا بھائی 2 سال خلافت رکھی عمر نے 10 سال ان کے پاس خلافت تھی مسجد میں ہی سارے معاملات طے ہوتے تھے کوئی دربار نہیں تھے ان کے جھوٹ بولتے ہیں جو دربار کہتے ہیں تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ ملتے جلتے تھے اب دیکھیں نا جیسے 2-4 لوگ ملے ہیں آپ کو تھوڑا سا باتوں سے اندازہ ہوتا ہے نا کہ یار اے بندہ تھوڑا جا زیادہ سیانا آئے گا سیانا مطلب سمجھدار آپ لوگ سمجھدار کو کہتے ہیں نا سیانا تو اے زیادہ سیانا آئے گا تو محسوس تو ہو جاتا ہے نا اب ان کو ایک لگا
حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ایک کی مثال دی کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے عمر نے یہ کہا، پہلے ابو بکر نے کہا کہ امیر القعقاع بن معبد، اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم یہ جو افراد آئے ان میں سے قعقاع بن معبد مجھے ذرا سمجھدار لگتے ہیں، آپ ان کو امیر بنا دیں۔ سیدنا عمر نے کہا لا ولیکن امیر الاقرع بن حابس، اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم آپ قعقاع نامی فرد کو نہیں بلکہ اقرع نامی فرد جو ہیں ان کو امیر بنا دیں اس قوم کا، بنو تمیم کے اس لشکر کا۔ اس پر یہ آیت نازل ہوئی، اس پر یہ آیت نازل ہوئی، یا ایھا الذین آمنوا لا تقدموا بین یدی اللہ ورسولہ واتقوا اللہ ان اللہ سمیع علیم۔ بات سمجھ میں لگ گئی؟ اب سمجھ میں آئی بات ہوا کیا تھا، کیا کر دیا تھا انہوں نے ایسا؟ اللہ کہہ رہا ہے کہ اللہ اور اس کے رسول سے آگے مت بڑھو۔ بات پر غور کیا جائے، اور غور کرنا ضروری ہے، قرآن ہو یا حدیث ہو غور کرنا چاہیے۔ جو غور نہیں کرتے ان کے بارے میں مالک نے فرمایا افلا يتدبرون القرآن ام على قلوب اقفالها، قرآن پر تدبر یعنی گہرا غور و فکر کیوں نہیں کرتے؟ تدبر کہتے ہیں صرف غور فکر، یہ تو عربی کا بھی لفظ ہے، عربی میں بھی آتا ہے، لیکن تدبر گہری یعنی بتکلف، جو باب تفعول سے بھی ہے، کوشش کر کے سمجھنا کسی بات کو، کوشش کر کے سمجھنا۔ علماء کرام بیٹھے ہوئے ہیں، ذمہ داری کے ساتھ بات کر رہا ہوں، باب تفعول میں تکلف پایا جاتا ہے، اس کے معنی کے اندر، اس کے مبنی کے اندر، اس کی بناوٹ کے اندر عربی زبان ہے، بڑی وسعت ہے اس کی۔ تو مالک فرماتا ہے خوب غور و فکر کریے۔ غور و فکر کیوں نہیں کرتے قرآن میں؟ کہ ان کے دلوں پر تالے پڑے، یعنی جو قرآن پر غور نہیں کرتے ان کے دلوں پر کیا پڑے ہوئے؟ تالے۔ اللہ سب کے تالے کھول دے دلوں کے۔ تو مالک فرماتا ہے اب غور کریں تو بات اتنی سی ہے، بات یہ سمجھ میں، اتنی سی نہیں بہت بڑی بات ہے، لیکن بات جو سمجھ میں آتی ہے وہ یہ ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے مشورہ طلب فرمانے سے پہلے مشورہ دے بیٹھے تھے۔ آگے بڑھنا یہی تھا کہ اللہ کے رسول نے ان سے پوچھا نہیں تھا کہ تم بتاؤ بھائی کس کو امیر بنائیں، اچھا آپ بتائیے جناب کس کو امیر بنائیں، پوچھا نہیں تھا۔ اللہ نے فرمایا کہ مطلب جب میرے سرکار نے، جب میرے نبی محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے، جب میرے عبد مصطفیٰ نے تم سے مشورہ مانگا نہیں تو تم نے مشورہ دیا کیوں؟ ایسے نہیں کہ وہ مشورے کے لائق نہیں تھے۔ غلط فہمی دور کرتا چلوں، کیونکہ ایک ہمارا مقابلہ صرف ان لوگوں سے نہیں ہے کہ جو سرکار کی شان میں کمی بیشی کرتے ہیں، ایسے بھی لوگ ہیں کہ جو صحابہ کی شان کے دشمن بنے ہوئے ہیں۔ بات کو سمجھیے، ایسا نہیں ہے کہ مشورے لائق نہیں تھے۔ رب سونے نے قرآن میں کہا، محمد صلی اللہ علیہ وسلم سے کہا، صحابہ کے بارے میں کہا شاورہم فی الامر فَإِذَا عَزَمْتَ فَتَوَكَّلْ عَلَى اللَّهِ، ان سے مشورہ کیجئے اپنے معاملات میں، لیکن جب آپ کسی بات کا پختہ ارادہ فرما لیں تو پھر اللہ پر توکل کریں، بھروسہ اللہ پر کریں۔ اللہ نے نبی علیہ السلام کو اس بات کا حکم دیا تھا کہ اپنے صحابہ سے مشورہ کریں۔ مشورے لائق تھے لیکن ابھی مانگا نہیں تھا مشورہ۔ دو بڑی شخصیات کسی سے بھی پوچھیں، حدیثیں میں بہت ساری سنا سکتا ہوں اللہ کے فضل سے، اہل حدیث طالب علم ہوں، عالم طالب علم ہوں، پڑھنے کی کوشش کر رہا ہوں، بڑی شان میں عمر کی حدیثیں سنا سکتا ہوں۔ حدیثوں میں بار بار آتا ہے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیثوں میں صحابہ فرماتے ہیں کہ اللہ کے رسول کی زبان مبارک پر اکثر یہ ہوتا تھا کہ انا ابو بکر و عمر، انا ابو بکر و عمر، انا ابو بکر و عمر۔ کتنی حدیثیں کہ ابو بکر و عمر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ رہتے تھے اور آج تک ساتھ ہیں۔ ایک طرف حضرت ابو بکر کی قبر مبارک ہے، دوسرے عمر رضی اللہ عنہ کی قبر مبارک ہے، آج تک رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ہیں، دنیا میں بھی ساتھ ہوتے تھے، بڑے عظیم لوگ ہیں۔ لیکن اللہ ان کے اپنے پوتے کہہ رہے ہیں، ان کے اپنے نواسے کہہ رہے ہیں کہ قریب تھا کہ یہ دونوں ہلاک ہو جاتے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے پہلے بول بیٹھے۔ اللہ نے تعلیم تنبیہ نازل کی کہ تم بہت بڑی شخصیات ہو، ان کی شخصیات کی نفی نہیں کی، ان کے ایمان کی نفی نہیں کی، ان کو ایمان والا کہہ قریب پکارا کہ اللہ اور اس کے رسول سے آگے مت بڑھو، مطلب مشورہ نہیں مانگا تو بولو مت، جب مشورہ مانگیں گے تب بولنا۔ یہ ادب اللہ اور اس کے رسول کا سکھایا۔ اب یہاں ذرا رکیے گا،
آگے تو اس صورت کی کئی آیات میں نبی ہی کی تعلیم ہے، نبی علیہ السلام کے احترام ہی کی تعلیم ہے. ذرا میں آپ کو بتاؤں کہ نبی علیہ السلام کے قول سے آگے بڑھنا. ہمارے یہاں کتنے ایسے لوگ ہیں، کتنے تجربہ ہے میرا، حدیث سنائی جائے، اس کا عمل، اس کے خلاف اس کو بتایا جائے کہ یہ جو آپ عمل کر رہے ہیں نا، یہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی اس حدیث کے خلاف ہے، نبی کی اس حدیث کے یا نبی کی سنت کے مطابق نہیں ہے. بھائی نبی علیہ السلام کی سنت کے مطابق نہیں ہے یہ عمل. تو لوگ کیا کہتے ہیں، بہت سے لوگ ہمارے خاندان، قوم، قبیلہ، برادری میں تو یہ عمل ایسے ہی ہوتا ہے. اب آپ بتائیے کہ اس نے نبی کے فرمان پر خاندان، قوم، قبیلہ، برادری کو آگے بڑھایا یا نہیں؟ آگے تو بڑھنا نہیں ہے. لا تقدموا بین یدی اللہ ورسولہ، اللہ اور اس کے رسول سے آگے مت بڑھو. یہ خاندان کو آگے رکھ رہا ہے یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث کو آگے رکھ رہا ہے؟ اگر حدیث کو چھوڑ کر خاندان کی بات کو آگے رکھ رہا ہے، خاندان کے طور طریقے کو آگے رکھ رہا ہے، برادری کے طور طریقے کو، رسم و رواج کو آگے رکھ رہا ہے، برادری کے معاملات کو آگے رکھ رہا ہے، تو میرے بھائی یہ وہی کام کر رہا ہے جس سے اللہ نے منع فرمایا تھا کہ لا تقدموا بین یدی اللہ ورسولہ، اللہ اور اس کے رسول سے آگے نہیں بڑھنا. یہ بڑھ رہا ہے نا. اگر کسی کو کہا جائے کہ جی یہ آپ جو یہ عمل کر رہے ہیں، لوگ بڑا ناراض ہوتے ہیں. ناراض نہیں ہونا چاہیے، کیونکہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ قرآن مجید میں ارشاد فرماتا ہے کہ مومن مرد اور مومن عورتیں، مرد مردوں کے دوست ہیں اور مومن عورتیں مومن عورتوں کی دوست ہیں. آپس میں کیا کرتے ہیں؟ ایک دوسرے کو نیکی کی بات بتاتے ہیں اور برائی سے روکتے ہیں. تو ہماری ذمہ داری ہے، یہ تو ہمارا فریضہ ہے کہ ہم اپنے دوست کے عقیدے میں غلطی دیکھیں، عمل میں غلطی دیکھیں، ہم بتائیں. وگرنہ اس سے بڑا دشمن کوئی نہیں ہے کہ جو اپنے دوست کو گمراہ ہوتے دیکھتا ہے اور اس کے کان پر جوں تک نہیں دیکھتی. وہ کہتا ہے جانے تو جہنم میں، میرا کیا بگڑے گا؟ بگڑے گا تو آپ کا بھی، اگر آپ اس کی اصلاح نہیں کر رہے. اللہ کا حکم، رسول کا حکم یہی کہ اصلاح کریں. تو میرے بھائیوں دیکھیے، قول میں آگے بڑھنا. لوگ کہتے ہیں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث سناؤ تو کہتے ہیں کہ جی ہمارے مولوی صاحب نے تو یہی سکھایا ہے. یعنی مولوی نے جو بات کی، ہمارے امام صاحب نے تو یہی سکھایا ہے، ہمارے پیر صاحب تو یہی کرتے ہیں، ہمارے محدث و فقیہ و امام جن کی میں تقلید کرتا ہوں ان کا تو یہی قول ہے، ان کا تو یہی قول ہے، یہی بات ہے ان کی. تو آپ بتائیے وہ اللہ اور اس کے رسول سے آگے بڑھ رہا ہے یا نہیں؟ اور پھر اگلی آیت اللہ سبحانہ وتعالی نے ارشاد فرمایا کہ یا ایھا الذین آمنوا لا ترفعوا اصواتکم فوق صوت النبی ولا تجهروا له بالقول كجهر بعضکم لبعض ان تحبط اعمالکم وانتم لا تشعرون. ایمان والو، نبی پر اپنی آواز کو بلند نہ کرو. ادھر آپ کو حدیث سنائی جائے، نبی کی قرآن کی آیت سنائی جائے، اگر ہم یہ کہیں میری رائے میں یہ بات ایسے ہے، میرے امام کی رائے میں یہ بات ایسے ہے، میرے فلاں کی رائے میں، میرے پیر کی رائے میں، میرے مفتی کی رائے میں، میرے مرشد کی رائے میں، میرے باپ کی رائے میں، میرے باپ دادا کی رائے میں، میرے خاندان کی رائے میں یہ بات ایسے ہے، تو اس کا مطلب وہ نبی کی آواز پر اپنی آواز کو بلند کر رہا ہے، اپنے باپ دادا کی آواز کو بلند کر رہا ہے، اپنے پیر کی آواز کو بلند کر رہا ہے، اپنے مرشد کی آواز کو بلند کر رہا ہے، وہ اپنے مفتی کی آواز کو بلند کر رہا ہے. جبکہ مالک ایمان والوں کو قرآن میں فرما رہا ہے یا ایھا الذین آمنوا لا ترفعوا اصواتکم فوق صوت النبی. او ایمان والو، نبی پر اپنی نبی کی آواز پر، صوت النبی، صوت النبی ہے تو پھر اعراب کی وجہ سے فوق صوت النبی ہو جاتا ہے چونکہ مضاف الیہ ہے. تو اللہ کے نبی کی آواز سے اپنی آواز کو بلند نہیں کرنا ہے. ایمان والوں کو حکم ہے. اور میرے بھائیوں، انصاف سے بتاؤ کہ جس کے سامنے حدیث مصطفیٰ پیش کی جائے، بخاری کی صحیح حدیث ہے، مسلم کی صحیح حدیث ہے، اپنے مولوی سے جا کر پوچھیں، وہ بھی یہی کہیں گے بخاری مسلم کی ساری حدیثیں صحیح ہیں. اس کو دکھائی جائے، وہ کہے نہیں، میرا پیر، میرا امام، میرا مرشد، میری قوم، میرا قبیلہ، میرا خاندان، میرے رشتہ دار، میرے پڑوسی، میرے گاؤں والے، اور ان کی بات کو اوپر کرے، تو یہ نبی کی آواز پر اپنی آواز بلند کر رہا ہے یا نہیں؟ نبی اس دنیا سے تشریف لے گئے،
نبی کی آواز اس دنیا میں موجود ہے قرآن کی صورت میں، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے فرامین کی صورت میں ہمارے سامنے صوت النبی موجود ہے، نبی کی آواز موجود ہے۔ یہ قرآن محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے پڑھ کے سنایا کہ نہیں؟ اور لوگوں نے کہاں سے سیکھا؟ آگے سند کہاں تک پہنچتی ہے؟ محمد کریم تک ہی پہنچتی ہے صلی اللہ علیہ وسلم۔ تو میرے بھائیوں، اللہ کے نبی کی آواز پر، حدیث پر آواز بلند کرنا، حدیث کے بارے میں کہنا ٹھیک ہے یہ حدیث ہے، لیکن میرے امام نے ایسے کہا میں ایسے کروں گا، اس کا مطلب وہ امام کی آواز، اپنی آواز کو امام نے بھی ایسے نہیں کہا ہے، امام نے بھی ایسے نہیں کہا ہے۔ آئیے بتاتا ہوں امام نے کیا کہا ہے۔ یہ در مختار ایک کتاب ہے، فقہ حنفی کی معروف کتاب ہے، اس کی شرح ہے جو الرد المحتار کے نام سے، الرد المحتار۔ در مختار کا مطلب ہوتا ہے چنیدہ منتخب موتی، موتی چننے والے جو موتی چنتے ہیں نا تو چنیدہ موتی ہے۔ اور الرد المحتار کا مطلب ہوتا ہے کہ حیران و پریشان شخص کی پریشانی کو دور کرنے والی کتاب۔ یہ محتار کہتے ہیں حیران میں پڑھنے والا، حیرت میں پڑھنے والا، حیرت میں پڑھا ہوا ہو۔ تو انہوں نے لکھا ہے کہ در مختار میں اگر کوئی ڈاؤٹ فل ہو، کوئی کسی کو حیرانی ہو تو میں اس حیرانی کو دور کرتا ہوں، اور اس کتاب کا نام رکھا رد المختار۔ ان کتابوں میں یہ بات لکھی ہوئی ہے کہ امام ابو حنیفہ رحمہ اللہ، انہوں نے ارشاد فرمایا، امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ وہ بیان فرماتے ہیں کہ اذا صح الحدیث فهو مذہبی، صحیح حدیث آ جائے وہی میرا مذہب ہے۔ گل مک گئی، صحیح حدیث کا ہے، ضعیف نہیں۔ کچھ لوگ رولا باندھے نے کہندے حدیث ہے ضعیف ہے تے کی ہویا، حدیث تے ہے گی نا۔ وہ نہیں میرے بھائیوں، وہ جڑی ضعیف ہے نا وہ حدیث ہی نہیں ہے۔ انہوں حدیث تو ویسے ہی مطلب بول دیتے ہیں کہ بھئی یہ ثابت نہیں ہے یہ حدیث، ایسے نہیں بول سکتے آپ۔ جیسے قاری خلیل الرحمن جاوید صاحب حفظہ اللہ، ہمارے استاد، ٹی وی پر ایک اینکر پھینکتے بہت ہیں، تو وہ کہہ رہا تھا قاری صاحب آپ کہہ رہے ہو یہ حدیث ضعیف ہے، ضعیف ہے، ضعیف یعنی کمزور، ضعیف یعنی کمزور، تو اگر آپ کے ماں باپ ضعیف ہو جائیں، کمزور ہو جائیں تو آپ ان کو پھینک دو گے یا آپ ان کو سنبھال کر رکھو گے، ان کی عزت کرو گے؟ تو قاری صاحب نے کہا یہی تو بات ہے، آپ کو سمجھ میں ہی نہیں آتی، اصل مسئلہ آپ کو سمجھ میں ہی نہیں آتا۔ او بھائی آپ کے ماں باپ ضعیف ہو جائیں گے، کمزور ہو جائیں گے تو آپ ان سے کام لوگے؟ کام لوگے؟ پہلے وہ کھیتوں میں کام کرتے تھے، ہل چلاتے تھے، پھاوڑے چلاتے تھے، کھاد ڈالتے تھے، کٹائی کرتے تھے، اب لوگے کام؟ ضعیف ہو گئے، اب گھر پہ بٹھاؤ گے نا، ان کے گوڑے کٹو گے، گوڑے کٹنا، گھٹنے دبانا، پیر دباؤ، خدمت کرو گے، سر ملو گے، ان کی خدمت ہی کرو گے نا، ان سے کام لوگے؟ تو ہم ضعیف سے کام نہیں لیتے، آپ ضعیف سے کام لیتے، ضعیف سے تو کام لینا نہیں چاہیے، عقل تو یہی کہتی ہے۔ بھائی ضعیف کہتے ہیں تب جب اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم تک وہ بات نہ پہنچے صحیح سند کے ساتھ، درمیان میں کوئی ایسا بات بندہ آ جائے جو قابل اعتبار نہ ہو۔ آپ کے گاؤں کا مشہور جھوٹا بندہ بول دیں، گاؤں کے چوک پر ایٹم بم رکھ کے چلے گئے، 5 منٹ میں پھٹنے والا ہے، بھاگو جو بھاگ سکتا ہے، آپ مانو گے؟ کیونکہ وہ تو جھوٹا ہے۔ تو جو ایسے لوگ جو قابل اعتبار نہیں وہ نبی کی بات بتائیں تو ہم نہیں لیں گے، اور اللہ کی قسم صرف نبی تو نبی ہیں، ان کی کیا بات ہے؟ لوگ پڑھتے بھی ہیں اور بڑے شوق سے پڑھتے ہیں، ہم کہتے ہیں یار پڑھو، ہمیں تو بہت خوشی ہوتی ہے جب تم یہ کہتے ہو، یہ پڑھتے ہو، بہت خوشی ہوتی ہے جب تم کہتے ہو اب میری نگاہوں میں ججتا نہیں کوئی، اب میری نگاہوں میں ججتا نہیں کوئی، جیسے میرے آقا ہیں، او جیسے میرے آقا ہیں ایسا نہیں کوئی، بے شک جیسے میرے آقا محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہے ویسا کوئی بھی نہیں ہے۔ آپ بتائیے سیدنا ابراہیم علیہ السلام جو نسب میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے جد اکرم ہیں، آپ نبی کو زیادہ افضل مانتے ہیں یا ابراہیم علیہ السلام کو زیادہ افضل مانتے ہیں؟ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ آپ بولیں وہ تو دادا ہیں، ہاں بھلے دادا ہیں،
دادا والی فضیلت ان کو حاصل ہے لیکن نبی سے افضل نہیں ہے. اور کوئی نبی جب ان جیسا نہیں ہو سکتا تو مخلوق میں لوگوں میں اور کون رہ جاتا ہے؟ کون رہ جاتا ہے؟ لوگ اپنے امام کی شان بیان کرتے ہیں اور لوگوں کو یہ بھی نہیں پتا کہ نبی بھی امام ہوتے ہیں. اگر اہل حدیث کہہ دیں کہ امام اعظم کانفرنس صلی اللہ علیہ وسلم تو یہ کہتے ہیں یار امام اعظم صلی اللہ علیہ وسلم کہ نبی تو امام نہیں ہے, قرآن نہیں پڑھا ہوا یا پڑھا ہوا تو غور نہیں کیا ہوا یا غور کیا ہوا بھی ہے. کوئی کہے میں نے تو بڑا غور کیا جی, میں تو جاہل نہیں ہوں, میں تو علامہ ہوں, میں تو مفتی ہوں, میں تو شیخ الحدیث ہوں, شیخ القرآن, شیخ التفسیر, مناظر اسلام, عمدۃ المتکلمین ہوں. تو پھر میاں آپ جان بوجھ کر قرآن کو نظر انداز فرما رہے ہیں, پھر آپ قرآن کو جان بوجھ کر نظر انداز فرما رہے ہیں. جرم بڑھ جاتا ہے آپ کا, جرم بڑھ جاتا ہے آپ کا. وہ انجان ہوئے نا تو بندہ کہتا ہے وہ چھڑو جی ندان ہے, کوئی گل نہیں, انہیں تو پتہ ہی نہیں کوئی. ایسے ہی کہتے ہیں نا آپ لوگ, وہ انہیں تو گل دا پتہ ہی کوئی نہیں, تسی ایویں لڑتے ہیں نال. تو وہ جڑا جنوں پتہ ہوئے, وہ جڑا سیانا ہوئے, وہ غلطی کرے تو او دے بارے تسی کہہ سکتے چھڑو جی انہوں نے پتہ ہی کوئی نہیں, وہ سارا پتہ ہے, وہ پھر بھی الٹی گل دسے تو تسی آپ دسو وہ بڑا مجرم ہے گا کہ نہیں ہے گا, گل پکی ہے. تو پھر اللہ قرآن میں فرماتا ہے انبیاء کا ذکر, سورۃ الانبیاء ہے, انبیاء علیہ السلام کا ذکر. اللہ فرماتا ہے وَجَعَلْنَاهُمْ أَئِمَّةً يَهْدُونَ بِأَمْرِنَا, انبیاء امام تھے اپنی اپنی قوم کے. صحیح مسلم اٹھا کر دیکھیں, ابن عباس نے محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو امام المتقین کہا. تو امام اعظم محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جیسا جب نبی نہیں ہو سکتا, تم اپنے امام کی جن کو تم نے اپنی مرضی سے امام بنایا, انہوں نے بولا بھی نہیں تھا کہ ہمیں امام بنا لو, ہمارا مذہب بنا لو, انہوں نے بولا بھی نہیں تھا. آپ نے اپنی مرضی سے, آپ کہیں گے میں تو اس وقت تھا ہی نہیں, مجھ سے پہلے لوگوں نے بنایا تھا. بھائی جن لوگوں نے بنایا تھا ان کو امام ابو حنیفہ رحمہ اللہ نے یا امام شافعی رحمہ اللہ نے یا امام مالک بن انس رحمہ اللہ نے یا امام احمد بن حنبل رحمہ اللہ نے نہیں کہا تھا کہ ہماری پیروی کرو, کہہ ہی نہیں سکتے.